السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفرد چینل AMA پروڈکشنز۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوں سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک بار پھر ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں ریکارڈ طور مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے تمام سلاطین کے بارے میں باری باری بتائیں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو عثمان غازی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں سلطنت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ناظرین، امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، اور اسی دور میں خلافت عثمانیہ کا بانی عثمان اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑک پن میں تھے تو اس دور میں ایک مشہور ترک عالم شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی ارطغرل غازی کے دوست بھی تھے۔ عثمان غازی کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ عثمان غازی کئی مرتبہ شیخ ادابالی کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا۔ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ ادابالی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی کو اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ عثمان غازی شیخ ادابالی کی دربار پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور رفتہ رفتہ عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین تک پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں دنیا کے 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے، اور پھر اچانک ایک تیز ہوا چلی۔ اس درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف چلے گئے۔ وہ براعظم انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب کو سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا، اور اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی سے اورحان خان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی بالا خاتون تھی جن سے عثمان کا دوسرا بیٹا علاؤدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ اس خواب کو عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا، اور بعض لوگوں نے عثمان غازی کے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے نیل، دریائے فرات اور دریائے ڈنیوب تھے، اور 4 بڑے پہاڑ یہ تھے کوہ نور، کوہ کاف، کوہ بلکان اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ یہ سلطنت ان دریاؤں اور ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی، اور شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر ہے جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے، لیکن بعد ازاں ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو خلافت عثمانیہ کے پہلے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ سے ملی ہوئی تھی۔ یہ ایک بازنطینی سلطنت تھی جو اس زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ یہ زمانہ عربوں کا تھا جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں سلجوکیوں نے باج گزار کروا لیا، اور تب یہ بازنطینی سلطنت بہت چھوٹی اور کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں یہ سلطنت بہت بڑی اور کافی طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا،
اور بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے کارا جائسار کے قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس قلعے کو فتح کر لیا، اور پھر عثمان غازی نے بازنطینیوں کو ایک اچھی خاصی تنبیہ دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے کارا جائسار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ عثمان کی جاگیر میں دے دیا، جو سلجوکیوں نے اپنی شمشیر سے حاصل کیا تھا۔ سلجوقی سلطان نے اس علاقے میں عثمان غازی کو اپنا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ 1300 میں تاتاریوں کے زبردست حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گئے، اور آئندہ آنے والی فتوحات عثمان غازی نے ایک خود مختار اور آزاد حکمران کی حیثیت سے کی۔ عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کئی عرصے تک شہروں کی انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے عثمان غازی کی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انہوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ سن 1300 میں یہی شہر جس کا ضلع برسا تھا، عثمان غازی نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں عثمان غازی نے بازنطین کی ایک بہت بڑی فوج کو کارا جائسار کے مقام پر عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیکیا اور نائکو نیکیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ عثمان غازی کی اس فتوحات کو دیکھتے ہوئے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کریں، اور پھر ناظرین تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کیے۔ یہاں پر عثمان غازی نے تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور یوں بازنطینیوں سمیت عثمان غازی کے تمام دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک عظیم بانی میں ہوتے ہیں۔ آپ کی بہادری غیر معمولی تھی۔ عثمان غازی انصاف پسند انسان تھے، وہ اپنے حصے کا مال و دولت غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد آپ کے گھر سے کوئی سونا یا کوئی رقم نہیں ملی، صرف ایک تفتان، نمکدان اور سوتی عوامہ اور چند عربی گھوڑے اور لکڑی کے چمچ ملے۔ دوستو، ان کی تلوار جو شیخ ادابالی نے ہی دی تھی، وہ تلوار آج بھی موجود ہے۔ عثمان غازی کی یہ تلوار اس کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی، اور اس تقریب میں بھی یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ کو بھی عثمان جیسی خصوصیات عطا کرے۔ سلطان عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا، اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان غازی کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ بہت ہی معمولی واقعہ تھا۔ عثمان غازی نے اپنے دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد کہلائی جاتی ہے۔ عثمان غازی کے بعد اس کی اولاد سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو پورا کیا۔ تاریخ اسلام میں کسی بھی خاندان کی حکومت اتنی عرصے تک قائم نہیں رہی کہ جتنے عرصے تک عثمانیوں کی حکومت رہی، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ 1317 میں عثمان غازی نے برسا شہر کا محاصرہ کیا، اور یہ انتہائی تنگ شہر تھا۔ اس شہر کا محاصرہ بہت طول پکڑ گیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی کی وفات سے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا 1324 میں عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق وہ برسا شہر کی فتح کے وقت بستر مرگ پر تھے۔ ناظرین، برسا شہر فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو عثمان غازی کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات سوگوت کے مقام پر ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان کو ایک طویل نصیحت کی اور عدل و انصاف سے کام لینے کا کہا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خصوصی ویڈیو۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔